السلام علیکم کلاس. آج ہم خلاصہ لکھیں گے ہمارے پڑوسی چیپٹر کا. اس سے پہلے ہم خلاصہ نگاری کے تھوڑے سے اصول پڑھ لیتے ہیں کہ خلاصہ لکھا کیسے جاتا ہے. سبق یا نظم کو اچھی طرح سے پڑھیں، اہم نکات پر نشان لگائیں، 1/4 حصہ لکھیں. آپ کو پتہ ہے نا، جب ہم کوئی چیپٹر ریڈ کرتے ہیں، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس پہ ہمیں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن جب ہم اب وہی چیپٹر دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس چیپٹر میں کیا پڑھا ہے تو اتنا ٹائم نہیں لگتا. اسی طرح جیسے کوئی مووی دیکھ رہے ہوں، کوئی فلم دیکھتے ہیں ہم، تو کتنی لمبی سٹوری ہوتی ہے اس کی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم دوسرے کو کسی کو سناتے ہیں تو تب ہمیں 3 گھنٹے نہیں لگتے، تب ہمیں 2.5 گھنٹے نہیں لگتے. ہم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور ساری باتیں بیان کر دیتے ہیں. اسی طرح جب کوئی چیپٹر بھی پڑھا جاتا ہے تو اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ اس میں اہم نکات، اس میں سے جو اہم پوائنٹس ہیں اس کے چوز کر لیے جاتے ہیں اور اس کو چھوٹا کر کے لکھا جاتا ہے، اپنے الفاظ میں لکھا جاتا ہے. اس کے بعد ہے زیادہ تفصیل سے گریز کریں کہ بہت زیادہ لمبا نہ لکھیں، ترتیب کا خیال رکھیں، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ لکھیں. ایک ترتیب سے آپ نے پہلی بات کیا کرنی ہے، دوسرے پیراگراف میں کیا بات ہوئی، تیسرے پیراگراف میں کیا بات ہوئی. اور اس کے علاوہ سبق کا نام جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سبق کا نام بھی ایڈ کریں، مصنف کا نام ایڈ کریں. اس کے بعد دیکھیں کہانی یا نظم، یعنی خلاصہ لکھنے کی نا. دیکھیں کہانی نظم کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہے، تو اصل میں ہم نے چیپٹر کرنا ہے تو جو بھی ہم اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے. کچھ بھی لکھ رہے ہیں، خلاصے کی لکھ رہے ہیں، کہانی لکھنے لگے ہیں، نظم لکھنے لگے ہیں، یہ جس چیز کا بھی ہم خلاصہ لکھیں گے وہ ہم اپنے الفاظ میں لکھیں گے. اختتام مناسب الفاظ میں کریں. یعنی دیکھیں، اب جب آپ کوئی بات شروع کرتے ہیں تب بھی اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے شروع کرنے کا، اس کے بھی الگ سے نمبر ہوتے ہیں. پھر آپ جب سینٹر آپ کا ایک ہوتا ہے نفس مضمون جو ہوتا ہے، یا جو اس کا متن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک ترتیب سے ہوتا ہے. اس کے بعد لیکن کوئی بھی بات ختم کرتے ہوئے ایک طریقے سے ختم کی جاتی ہے تاکہ پڑھنے والے کو پوری کہانی یا نظم یا خلاصہ جو ہے اچھے سے سمجھ آ جائے. اب دیکھیں ہمارا جو ہے آج ہمارا جو ٹاپک ہے ہمارے پڑوسی، اس کا ہم نے خلاصہ لکھنا ہے. اب اس کے اہم نکات میں نے نکال دیے ہیں باہر، یہ دیکھیں پوائنٹس بنا دیے ہیں، 9 پوائنٹس بنے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں پہلے پیراگراف میں بات کیا ہوئی تھی. پہلی بات جو سٹارٹ ہماری ہوئی تھی، اچھے پڑوسی اللہ کی نعمت ہیں. لیکن جو مصنف جو لکھ رہے ہیں نا، جو یہ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے یہ چیپٹر لکھا ہے، راؤف پاریکھ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ایسے نہیں تھے. وہ ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے کس کا ذکر کرتے ہیں؟ مرزا صاحب کا، جو ریڈیو کے بہت زیادہ شوقین ہیں اور سب ان سے مطلب ان کی آواز اتنی زیادہ ہے کہ سارے جو ہیں پورے محلے والے ان سے تنگ ہیں. اور انہوں نے مطلب ایک ایگزامپل کے طور پہ وہ اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں کہ سب نے روئی بھی کان میں لی ہو نا، تب بھی ان کی جو ریڈیو کی آواز جو ہے وہ ان کے کانوں میں جاتی رہتی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جمالی صاحب کا ذکر کیا، ان کی محفل کا ذکر کیا کہ جمالی صاحب جو تھے کہ وہ جو ہے نا آدھی رات کو ان کے کوئی دوست آ جاتے ہیں تو ان کی محفل جمتی رہتی ہے. ساری رات وہ بیٹھ کے ہاں گاتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، تو کہہ لگاتے ہیں، تو سارا جو محلہ ہے ان سے ڈسٹرب ہوتا ہے. لیکن پھر وہ ساتھ یہ کہتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چور وہاں نہیں بھٹکتا. پھر اس کے بعد وہ جلالی صاحب کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جلالی صاحب جو تھے وہ امریکہ میں رہ کر آئے تھے اور ان کو یہ چیزیں بہت بری لگتی تھی، وہ غصہ کرتے تھے. اس کے بعد پھر نازک صاحب کا ذکر کیا ہے، جو پرندے رکھتے تھے. وہ خود تو پرندوں کا سارا کچرا باہر پھینکتے تھے، ساری غلاظت گندگی وغیرہ باہر پھینکتے تھے، لیکن ہر وقت یہ شکایت کرتے بھی نظر آتے تھے کہ لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے. پھر اس کے بعد انہوں نے توفیلی صاحب کا ذکر کیا. توفیلی صاحب کہتے ہیں کہ ہر محلے میں سے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگ کر لے کر جاتے تھے اور وہ اتنے دن تک رکھ لیتے تھے. پھر دیکھیں انہوں نے استری کا ایک ذکر کیا تھا کہ وہ استری مانگ کر لے جاتے تھے اور پھر اتنے دن واپس نہ کرنے پر ان کو لگا کہ وہ انہی کی استری ہے، مطلب اتنی دیر کسی کی چیز اپنے پاس رکھ لیتے تھے. پھر اینڈ میں بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا، مطلب وہ اینڈ میں یہ بتاتے ہیں کہ میں جو اتنے ذکر کر رہا ہوں اس سے بھی کئی زیادہ مطلب قابل ذکر باتیں ہیں، لیکن ہم بھی کسی کے پڑوسی ہیں تو ہمارے سے بھی کسی سے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری طرف سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی ہم سے تنگ نہ ہو. پھر لاسٹ میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ظاہر کرتے ہیں، جس شخص کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں. یعنی اینڈ میں انہوں نے بتایا کہ مطلب ہمیں یہ سکھایا گیا کہ کسی طرح سے بھی پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے.
اس کے بعد نونہال دوستوں، امید ہے کہ آپ وہ سب نہیں کرتے ہوں گے جو ہمارے پڑوسی کرتے ہیں۔ اور ہاں، خاص بات اس بات کا بھی خیال آپ نے رکھنا ہے کہ خلاصہ لکھتے ہوئے کوئی بھی بات ایکسٹرا نہیں لکھی جاتی، کوئی اپنی رائے نہیں دی جاتی، کوئی ایسی بات نہیں لکھی جاتی جو آپ خود سے سوچ رہے ہوں۔ جو چیپٹر میں ہوگا، جو سبق میں بیان کیا گیا، صرف وہی آپ بیان کر سکتے ہیں۔